انسان نام ہی شرم و حیا کا ہے. ولادت سے لے کے وفات تلک پوری دنیا کتنی شرم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. لیکن افسوس، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہاں سے تھوڑا آگے آ کے پھر واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا محسوس بھی ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شریعت میں مرد اور عورت کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں، 3 چادریں. اگر آسانی ہو تو، آسانی نہ ہو تو 2 بھی گزارا کر جائیں. وہ بھی میسر نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے، 1 چادر. اگر وہ بھی پوری نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو سیدنا مصعب بن عمیر جیسے عرب کے شہزادے جب ان کی تدفین ہو رہی ہے، سر ڈھانپا ہے تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ کپڑا دیا ہے تو سر ننگا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا سر کی طرف کر کے پاؤں پہ ازخر گھاس رکھ کے دنیا کے میرے محبوب کے فالوورز میں سے خوبصورت ترین، محبوب ترین، اور آپ کے یہ وہ داعی اور پریچر ہیں کہ جن کی تشکیل محبوب نے خود مکہ سے مدینہ فرمائی تھی، آپ نے ان کی تدفین فرما دی شرم و حیا کے ساتھ. یہ شہزادہ، جائیے تاریخ پڑھیے، ایک اور خاتون بھی ہیں، بچوں کی شہادت کی خبر ملی اور میدان کے اندر ڈھونڈ رہی ہیں. میدان میں پردہ کیا ہوا ہے اور ڈھونڈ رہی ہیں اپنے بچوں کے لاشیں. خبر ملی ہے، کسی نے آواز دی، چاروں طرف کوہرام ہے، لوگوں کو اپنا آپ نہیں دکھائی دے رہا، لاشیں ہی لاشیں اور موتیں ہی موتیں ہیں. آپ کو اب بھی بڑھاپے میں یہ پردے کی سوجی ہے. کہنے لگی میرا بیٹا گیا ہے، حیا نہیں گئی. بیٹا گیا ہے، حیا نہیں گئی. اب پھر واپس لوٹی ہے. میسر ہیں تو 3 چادریں ہیں، نہیں تو جتنی ہے وہ دے دیں. عورت کے لیے بھی یہی. میرے محبوب کو جو کفن دیا گیا ہے 3 یمنی کاٹن کی چادروں میں، اور آپ نے اپنی موجودگی میں جو اپنی بیٹی کو کفن دلوایا ہے وہ بھی 3 سوتی چادروں میں. آپ نے اپنی موجودگی میں. سیدہ زینب، جب سیدہ رقیہ فوت ہوئی ہیں تو محبوب مدینے میں نہیں تھے، بدر میں تھے. اور جب سیدہ زینب، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سیدہ ام کلثوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہوئی، آپ نے کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں کہہ کہ یہ کریں، یہ کریں، ایسے کریں، 3 چادریں دی. مگر ملک پاکستان کے اندر، بر صغیر میں اور پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے عورتوں کو عمومی طور پہ 5 چادریں، 5 کپڑے دیتے ہیں. پتہ ہے وہ 3 کے اوپر 2 کیا ہیں؟ 3 چادروں کے اوپر 2 کیا ہیں؟ 1 سینہ بند، کہ وفات کے بعد بھی عورت کا حسن، اس کی زینت اور اس کی نسل کی جہاں رب نے خوراک اور چھاتی اور سینہ، اس کی عزت ہے. یہ ہے چوتھا کپڑا جو اضافی. حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ والا معاملہ ہمیں تاریخ میں، ہسٹری میں، احادیث میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی میسر نہیں ہے. اور 5واں کپڑا جو دیا جاتا ہے اوڑھنی، سر کے اوپر باندھ کے بالوں کے ساتھ اس کو باقاعدہ کور کرنے کا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کی بیٹی ساری زندگی کاسیاتن عاریاتن رہی ہے، پہن کے بھی ننگی ہے، یا سر ننگا ہے، یا باقی وجود بھی جہاں جہاں اس کا دل کیا ہے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تاریخ، جسے ہسٹری، جسے اسلام، جسے شریعت دیوس کہتی ہے، جسے دیوس کہتی ہے. جنازے کے وقت، تدفین کے وقت، تغسیل کے وقت، تجہیز کے وقت اتنا غیرت مند کیسے ہو گیا ہے؟ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی.
میں بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا اپنے بوڑھے باپ کو مجبور نہ کریں، یہ پہلے ہی بڑا مجبور ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب گھر میں بیٹی ہوتی ہے، پتہ تب چلتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب بہن ہوتی ہے، محسوس تب ہوتا ہے جب اپنی عزت اور غیرت کے 5 رشتوں میں سے کوئی رشتہ ہاتھوں سے نکلتا ہے۔ ان رشتوں کو وہیں رہنے دیجئے جہاں ان کو فکس کیا گیا ہے، جہاں ان کو فکس کیا گیا ہے۔ یہ سوئی تھوڑی اوپر گئی، گاڑی کا انجن بند کر سکتی ہے۔ حالات نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے ہیٹ دینی ہے، شیطان نے چیلنج لگا رکھا ہے۔ اور یاد رہے، حیا کے لیے دنیا میں بڑی مشکلیں سہنی پڑتی ہیں۔ حیا کے لیے دنیا میں بظاہر مشکلیں ہیں، کیونکہ جب جنت بنائی گئی اور جہنم بنائی گئی، رب نے فرشتوں سے سروے کا بولا اور پوچھا، کہا جنت کی کیا خوبی ہے اور جہنم کیسی ہے؟ کہا رب تو نے جہنم جیسی بنا ڈالی ہے نا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کہا جنت، کہا وہ جیسی بنا دی ہے، اس سے پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ کہا اتنی مہنگی چیز، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لوگوں سنیے سنیے، گلاب کے ایک پھول تک پہنچتے ہوئے کتنے کانٹے رستے میں آتے ہیں، فطرت ہے۔ مہنگی چیز تک اپروچ بھی مشکل ہوتی ہے، لہذا اللہ نے جنت کے رستے میں نیکی رکھ دی۔ جنت کے رستے میں جس نے یہاں تک آنا ہے نیکی کر کے آ، عمل کر کے آ، ایم علی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو بھی عمل کر کے جنتی عورتوں کی سردار بنے گی۔ عمل، نیکی، صلاحیت، خوبی، حسن، جمال، اطاعت، فرما برداری، تسلیم، رضا، یہ چیزیں ہیں، یہ رستے میں رکھی اور ساتھ اعلان کر دیا، لوگوں سنیے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، رب کے ساتھ سودا کرو، اللہ تمہیں بدلے میں بہت مہنگی چیز دے گا۔ بیچنا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، 2 چیزیں، ایک جان، دوسری مال والی کنڈیشن۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں اور ایک دوسرے کی دشمن بھی ہیں۔ جو وجود رکھتا ہے وہ پیسے کا دشمن، جہاں پیسہ ہوتا ہے وجود کا دشمن۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا، یہ دونوں بیچ دو۔ تمہیں رب نے خود دیے ہیں اور دے کے کہتا ہے مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ اللہ کے سودے بھی عظیم نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 7 بہنیں، غربت کی زندگی اور قرضہ چڑھا ہوا، باپ رب کو پیارا ہو گیا اور اکیلا جابر اور 7 بہنیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اونٹ جواب دے گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا، رب نے برکت دی، رحمت کی، اونٹ دوڑنے لگا۔ آپ نے احوال پوچھ لیے، ذرا سنائیے، جابر کوئی شادی وادی کی، جوان ہو؟ کہنے لگے جی۔ کبھی پڑھیے میرے با حیا نبی نے کتنا خوبصورت زندگی کا پہلو دیا ہے۔ جابر شادی کی ہے؟ جی کی ہے۔ جس سے شادی کی ہے کنواری ہے یا شوہر دیدہ ہے پہلے؟ کہنے لگے جی نہیں، کنواری نہیں ہے۔ کہا ہلا بکرا، کنواری کیوں نہیں؟ لفظ ہیں وہاں پہ، آپ اس سے پیار محبت کرتے وہ آپ سے کرتی، آپ اس سے کھیلتے وہ آپ سے۔ دیکھیے جہاں جائز ہے میرے پیمبر کی زبان سے وہ حق حیا کے ساتھ نکل رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، جو حق ہے اس میں حقیقت ہے، اس میں شرم والی بات نہیں ہے۔ اس کا بیان اور اس کا اظہار کرنے سے تو ہم شرمائیں، مگر محبوب نہیں۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے یہاں بڑی ساری باتیں کی۔ جناب جابر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ سر پہ نہیں ہے، اگر میں کنواری
کسی بچی سے شادی کرتا تو میری بہنیں اور وہ برابر ہوتی، مجھے اپنی بہنوں کے لیے ساتھ میں ایک مربیہ بھی چاہیے تھی۔ ہم نے سدا شادی ہوتی جائے تو بہنوں سے بے فکر، جنگ بنتی ہی اصل وہیں سے ہے، حیا کے تقاضے، شادی بھی کی ہے بیوہ سے کی ہے، اور نیت دیکھیے کتنی زبردست ہے، اور پیچھے بہنوں کا حیا، ان کی عزت اور آبرو کا لحاظ کتنا زبردست ہے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید جب پوچھا تو کہنے لگے جی باپ قرضہ ہی بڑا چھوڑ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹ دوڑنے لگ گیا تھا کہ جابر ایک کام کرو، یہ اونٹ جو ہے مجھے اچھا لگا ہے بیچ دو۔ کہنے لگے محبوب جب کمزور تھا تب سودا کرتے نا، اب جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رب جسم اور وجود دے کے پیسہ دے کے سودا کرتے ہیں، اور میرے رب کے محبوب کا انداز بھی یہی ہے۔ اونٹ توانا ہے، صحت مند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی سودا ٹھیک ہے، لیکن اونٹ مدینے جا کے واپس دوں گا، یہیں سودا ہو گیا تو واپس کیسے جاؤں؟ خیر محبوب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اونٹ دے دیا، مدینہ پہنچے، لاؤ بھائی، پکڑا دیا، پیسے دے دیے، جناب جابر جانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب نے آواز دی، تھوڑے پریشان تو ہوئے ہوں گے شاید، سودا ختم ہونے لگا ہے، اور میں نے یہ پیسے لے کے سوچا تھا کوئی ادھار اتر جائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے وہ پیسے سارے تھما دیے، اور کیا فرمایا؟ کہا یہ پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں، اور وہ جو اونٹ ہے نا وہ بھی آپ ساتھ لے جاؤ، وہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، حضرات با حیا پیمبر، جسے لوگوں کے قرض کی بھی حیا، جوان بیٹیاں جہاں عزت ہو سر پہ قرض چڑھا ہو، حیا شرمندگی میں اور پھر سوچوں میں اور فکروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرضدار چڑھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسے کرو، کپڑا لو، یہ بیت المال ہے، لاؤ کیا ہے، اس میں جو ان کے پاس جو ستو جو چیز میسر تھی رکھی، کہا سب کو بلاؤ، جنہوں نے ادھار آپ سے لینا ہے سب بلائے گئے، سب کو چکا دیا۔ اللہ نے ایسی برکت دی، معجزہ تھا میرے محبوب، اور وہ جو ہے ان کو وہ بھی بچا، اونٹ بھی میسر، پیسہ بھی مل گیا، خوشگوار زندگی۔ رب کیا کہتے ہیں؟ جسم دے کے، جان دے کے، مال دے کے، دولت دے کے، اپنا وجود اور پیسہ مجھے دے دو۔ اس آیت کے اوپر کبھی سر جوڑ کر کے بیٹھیے گا، اور پھر اس کی تفسیر میں آئیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھیے گا کہ لوگو الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اپنا وجود دے کے اور پیسہ دے کے رب سے سودا کر لو، اللہ کا سودا مہنگا ہے، یہ بہت سستا ہے جو تم نے دے دیا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، پتہ ہے رب نے سودے میں کیا دینا ہے؟ جنت دینی ہے۔